بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدیائی بزرگی اسی الہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت، جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ سنتیں جس کو ہم بھول گئے، وہ سنتیں جس کو ہم چھوڑ دیے. کئی سنتیں جو ایسی سنتیں جو ہم کو معلوم نہیں، ایسی احادیث جو ہم کو معلوم نہیں، ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ آج آپ دیکھیں گے بدعت کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ان کے بعد دین کا علم نہیں. جب سنت کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے تو بدعت پروان چڑھتا ہے. اسی سے انسان جو ہے گمراہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کئی ایسے احادیث ہیں، کئی ایسے سنت ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اسی کو میں آج کچھ مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے خاص طور پر آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث پر ثابت قدم رہتا ہے، قرآن حدیث پر جب جاتا ہے، اسے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسک بسنتی عند فساد امتی لو اجر 50 من الصحابہ. اگر کوئی مسلمان اس زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں قرآن حدیث پر جمے رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، زکوٰۃ دیتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، دوستوں کے ساتھ پیش آتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، اس کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، اسے 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان فتنوں کے زمانے میں، آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین پر ثابت قدم رہتا ہے،
قرآن حدیث پر چلتا ہے اسے ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. العبادت فی الحرج کہجرت الیہ. فتنوں کے زمانے میں قرآن حدیث پر ثابت قدم رہنا ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. یعنی کسی طرح کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی سنتی جس کو ہم نے چھوڑ دیا، یا یوں کہوں کہ جس کو ہم نے بھول گئے، جس کو ہم بھلا دیے، جو ہم کو معلوم نہیں. تو اسی وجہ سے کچھ سنتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی جو بات ہے، یہ جو سنت ہے نماز کے متعلق خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ زوال کے وقت، زوال ہونے کے فوری بعد، یعنی کہ ظہر کی اذان ہوتی ہی نہیں کہ 4 رکعت سنت ہے بس. وہ پہلی جو 12 رکعت سنت کے علاوہ ظہر کی نماز کے اذان کے فوری بعد اگر کوئی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، یہ آپ سب کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایسے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث ترمذی حدیث نمبر 478 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان زوال کے فوری 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، ایسے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتی. تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں، زوال کے فوری، جیسا کہ سن رائز آتا ہے گوگل، سن رائز ہونے کے فوری بعد آپ 4 رکعت نماز پڑھیں. 4 رکعت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ایسے وقت ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی ایسے وقت جو ہے نا کھول دیا جاتا ہے. ایک اور جو سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ایک کہ فجر کی 2 رکعت سنت تمام لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد نماز کو ہم نکلتی. گھر میں اصل یہ ہے کہ گھر میں سنت پڑھنا چاہیے، گھر میں پڑھ کے ہم کہاں جاتے ہیں، مسجد کو جاتی ہیں نماز پڑھنے کی. لیکن سنت کیا ہے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 626 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے، بس تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، پھر مسجد کو جا کے جو ہے نا فرض نماز پڑھتے تھے. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضطجعه على شقه الايمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے. تھوڑی دیر مطلب 1-2 منٹ ہی، سنت کے مطابق اگر آپ 1-2 منٹ سوتے ہی پھر جا کر جو ہے نا مسجد جاتی تو یہ سنت ہے. سونے کا مطلب ساؤنڈ سلپ نہیں ہے، مطلب گہری نیند نہیں ہے، ایسے ہی سنت کے مطابق تھوڑی دیر جو ہے نا رائٹ ٹائم سوئیں گے، پھر جو ہے نا مسجد کو نکلیں گے. 1-2 منٹ جو ہے نا سونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. یہ سنت جو ہے نا ہم سے چھوٹی ہوئی. ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. جب بھی آپ کو لڑائی جھگڑا ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی وقت آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اسی وقت. کیونکہ یہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 178 نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفیر کل لحاء رکعتان، جب بھی آپ کو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ دکان میں کچھ غصہ آ گیا آپ کو یا بزنس کے حساب سے، اسی وقت وضو کر کے دکان میں 2 رکعت نماز پڑھو. یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، یہ آپ سب کی سنت ہے. بیوی شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوا اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی کہ اسی طرح جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. یہ نبی کی سنت ہے. اس کا فائدہ کیا ملے گا، جو غصہ ہمارے پاس وہ نکل جائے گا، جو غصہ جو ٹینشن ہمارے پاس ہوا وہ نکل جائے. کیونکہ نبی کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں تو وہی آپ سب نے فرمایا کہ جب بھی آپ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھو. ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ سونے سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں کہ 3 قل ہم پڑھتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھنا چاہیے. قل یا ایھا الکافرون سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 5055 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ پوری سورت پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فإنها براءة من الشرك. اس سورت میں کیا ہے، ہم شرک کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. سورہ کافرون میں کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں شرک کو نہیں مانتا ہوں، میں کفر کو نہیں مانتا ہوں، میں کفر کو نیگلیکٹ کرتا ہوں، میں شرک سے نفرت کرتا ہوں. اس سورت میں یہی بتایا گیا. اگر آپ یہ پڑھ کر سوتے ہیں گویا کہ آپ توحید پر سوتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں. اگر آپ سورہ کافرون پڑھ کر سوتے ہیں گویا کہ آپ شرک کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور توحید پر آپ سوتے ہیں. اگر اسی وقت ہماری موت ہو جائے تو توحید پر. تو اسی وجہ سے نبی کی جو سنت سونے سے قل یا ایھا الکافرون خود بھی پڑھی، اپنے بچوں کو بھی بتائیے. یہ سنت جو ہے نا ہم سے جو ہے نا چھوٹی ہوئی ہے. ایک اور جو سنت ہے وہ ہے نماز کے متعلق. نماز میں ہم اصل یہ ہے کہ پوری شروع سے لے کر آخر تک سجدے کی جگہ ہم کو دیکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر. لیکن اتحیاتوں میں جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں ایسے وقت ہم جو ہے نا اتحیاتوں کی انگلی کی طرف ہم کو دیکھنا پڑے. تشہد کی انگلی کی طرف ہم دیکھیں گے. دوسری رکعت کی تشہد میں ہم جب بیٹھتے ہیں کہاں دیکھیں گے، تشہد کی انگلی کی طرف.
تیسری رکعت میں مغرب میں یا چوتھی رکعت میں جب بیٹھتے ہی تشہد میں کہاں دیکھیں گے؟ انگلی کی طرف۔ دلیل نسائی حدیث نمبر 1160 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رما ببصرہ الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشہد میں پورا کا پورا اپنی انگلی کی طرف دیکھتے تھے، یعنی کہ نماز میں پورا کہاں دیکھیں گے؟ تشہد کی جگہ، جہاں نماز شروع سے لے کر آخر تک جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے وقت جہاں ہم سر لگتا ہے وہاں ہم دیکھیں گے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ لیکن تشہد کی حالت میں ہم انگلی کی طرف دیکھنا پڑے گا، تشہد کی حالت میں انگلی کی طرف دیکھنا جو ہے یہ سنت جو ہے نا ہمارے پاس چھوٹی ہوئی۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے، معلوم ہے کہ دجال کبھی بھی آ سکتا ہے، دجال سے بڑا فتنہ نہیں، دجال سے بڑا دجال کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ دجال کے بارے میں بھول جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب دجال کے بارے میں ذکر نہیں کرے گا، جب لوگ بھول جائیں گے، ایسے وقت دجال آئے گا۔ لیکن دجال کی فتنوں سے کون بچے گا؟ جس کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ کو یاد ہونا چاہیے؟ من حفظ 10 آیات من اوائل سورة الکہف عصم من فتنة الدجال۔ اگر کوئی مسلمان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرتا ہے، سورہ کہف پڑھنا ہے وہ ایک بات، لیکن یاد کرنا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے لے کر 10 آیتیں اگر کوئی یاد کرتا ہے وہ دجال کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتی۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1 یعنی کہ ہم لوگ بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد دلائیں، کیونکہ دجال کبھی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ دجال کب آئے گا؟ آئے گا تو بہت بعد میں آئے گا۔ دیکھیں خاص طور پر عالم امام سعدی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دجال سے پہلے کئی دجال آئیں گے، اس کے فتنے سے بھی آپ بچ سکتی ہیں۔ اسے 10 آیتیں اگر آپ یاد کریں، دجال سے پہلے کئی فتنے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دجال میں سے ایک دجال۔ کئی لوگ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دجال میں سے ایک دجال۔ کئی لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کئی لوگ آگے تھے اس طرح، یہ بھی دجال میں سے، اپنے آپ کو مہدی بولتے ہیں، اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں، اپنے آپ کو یہ بھی دجال میں سے۔ ان کے فتنوں سے بھی بچنے کے لیے آپ کو سورہ کہف کی 10 آیتیں آپ کو یاد کرنا پڑے۔ ہاں سب سے بڑا جو دجال ہے وہ قیامت کے قریب آنے والا ہے، جس تمیم تاریخ رضی اللہ عنہ کو جو روایت ہے۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نا سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کیجیے، سورہ کہف کی 10 خود بھی یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھنے نہیں آتا سورہ کہف یوٹیوب پہ ڈالیے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں سنیے، سن کر یاد کیجیے۔ جیسا کہ ام ہشام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جمعے کے خطبے میں ہمارے نبی کی زبان سے سورہ قاف سن کر یاد کر لیتے تھے۔ حفظت سورۃ القاف من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ قاف جمعے کی جو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کے ساتھ پڑھے، کیوں؟ کیونکہ ایسے وقت سامعین مصلی جو ہے نا وہ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ ام ہشام رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے منہ سے قاف سن کے یاد کر لیتے ہو۔ اس طرح اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یوٹیوب پہ ڈال کر سورہ کہف کی 10 آیتیں جو ہے نا یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے، ہم سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى تمام لوگ پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ جو ہے نا۔ ہاں جب آپ سنگل آپ پڑھتے ہیں نماز میں نہیں، جب آپ سنگل آپ پڑھتے ہیں سنت یہ ہے سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى کے بعد آپ بولو کہ سبحان ربی الْأَعْلَى، یہ سنت۔ دلیل آپ دیکھیں گے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھتے تھے اس کے فوری سبحان ربی الْأَعْلَى پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 883، یعنی کہ جب بھی آپ جو ہے نا سبحان ربی سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھتے ہیں تو پڑھو سبحان ربی الْأَعْلَى۔ کیوں؟ اگر آپ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى کا اگر معنی معلوم ہو جائے تو خود بخود آپ سبحان ربی الْأَعْلَى پڑھیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، سبح اے اللہ تعالیٰ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں جو کون اعلیٰ، جو بلند ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ ہم پاکی کیسے بیان کریں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، تو بابرکت ہے، تو پاک ہے ذات۔ یعنی کہ جب بھی ہم سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بلکہ کئی صحابہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جب بھی سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھتے تھے اس کے فوری وہاں رک کر سبحان ربی الْأَعْلَى پڑھتے تھے۔ امام پڑھے تو نہیں، آپ خود جب آپ پڑھیں گے نماز کے علاوہ جب بھی آپ قرآن پڑھتی ہیں ایسے وقت یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے متعلق احادیث صرف قرآن 170 احادیث 170 حدیث ہے، لیکن آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے صرف اس کے متعلق۔ وہ کیا ہے؟ مسواک کرنا، معمولی مسواک کرنا، 10 روپے 20 روپے مسواک ملتا ہے،
اگر آپ مسواک کریں اس کے متعلق 170 حدیث ہے، جیسا کہ علی الحسینی نے جمع کیا 170 حدیث مسواک کی فضیلت کے بارے میں آ کر 170 حدیث. ہم نے کتنا عمل کیا ہے مسواک؟ حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے تم مسواک کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت تم مسواک کرو. حدیث میں آتا ہے کہ تم تہجد پڑھتے وقت مسواک کرو. یعنی کہ مسواک کی فضیلت کئی، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مطہرۃ للفم، اس سے آپ کا منہ پاک ہوتا ہے. ومرضات للرب، جو مسواک کرتا ہے اللہ اسے خوش ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے جو مسواک کرتی ہے. یعنی کہ اس کے مطابق 170 حدیث آ کر ہے، لیکن آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا. مسواک کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، نیم کی لکڑی میں مسواک ہوتا ہے، نیم کی لکڑی میں مسواک. یعنی کہ واقعی جو لکڑی جو ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ مسواک کی نیت سے کریں گے تو ہم یہ سنت ہے، خاص طور پر نماز سے پہلے کرنا چاہیے اور تہجد سے پہلے کریے. اسی طرح جب بھی آپ کو موقع ملے مسواک کریں، کیونکہ مسواک ایک عظیم سنت ہے. جو مسلمان مسواک کرتا ہے ومرضات للرب، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، جیسا کہ امام بخاری اپنی کتاب الرقاق میں ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے. لیکن یہی معلوم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ، پھر بولتے تھے بسم اللہ. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اعطیت قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیا پانی پینے کے لیے. پانی تھا یا دودھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فحمد اللہ فسمى، سب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کہ بسم اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے لگے. یہ سنت، کھانے سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ سے پہلے الحمدللہ، یہ بھی سنت ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان کھانے کے بعد بولتا ہے کہ الحمدللہ، اگر کوئی مسلمان کھانے کے بعد بولتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتی، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتی. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ ہم لوگ دودھ پیتے ہیں. دودھ پینے کے متعلق جو حدیث ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شربتم اللبن فمضمضوا، جب تم دودھ پیو تو کلی کرو. جب بھی آپ دودھ پیتے تو کلی کرو. کیوں؟ کیونکہ حدیث مانا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا، اس کا جو چکناہٹ جو ہے نا آپ کے دانتوں میں لگ کر آپ کی دانت خراب ہو سکتا ہے. جبکہ حدیث میں خود بتایا گیا ہے جب بھی آپ دودھ پیتے ہی، دودھ پینے کے بعد تم کلی کرو. چاہے آپ دکان میں دودھ پیتے ہو اس کے بعد کلی کرو، کہیں بھی آپ دودھ پیتے ہو دودھ پینے کے بعد کلی کرنا ہے نبی کی سنت. دیکھیں نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کیجیے، چھوٹی چھوٹی سنت پر. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتہ، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھے گا جو نبی کی بات سن کر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے گا جو نبی کی بات سن کر اس پر عمل کرتا ہے. اسی وجہ سے جو بھی آپ سنیں حدیث اس پر عمل کرو. امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی جو بھی حدیث آپ سنتے ہو زندگی میں یہ ایک مرتبہ تبھی آپ عمل کرو، زندگی میں ایک مرتبہ آپ عمل کرو. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے کہا اے لوگوں سن لو، جس دن امام شافعی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا سمجھ جاؤ کہ امام شافعی پاگل ہو چکا ہے. امام شافعی امام، انہوں نے کہا کہ جس دن امام شافعی کسی حدیث پر عمل نہیں کرے سمجھ جاؤ کہ امام شافعی پاگل ہو چکا. نہیں، بلکہ امام شافعی جو بھی حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں پوری حدیث پر عمل کیا سوائے ایک حدیث پر. وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ سب جو ہے نا اونٹ پہ بیٹھ کر جو ہے نا کعبے کی طواف کیے تھے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. بس صرف انہوں نے اونٹ پہ بیٹھ کر کعبے کی طواف نہیں کیا، اس کے علاوہ ہمارے نبی کی ہر سنت پر انہوں نے عمل کیا. حدیث میں آتا ہے کہ حجامہ کرو. امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے لوگوں کو حجامہ کرو، آپ سب نے حجامہ کیا، کلاس سے نکلے سیدھا جا کر حجامہ کرے. کیوں؟ اور فرمایا کہ نبی کی سنت ہے. بنا بھی حدیث پڑھا، یعنی کہ جو سنت آپ پر سنتے ہو، جو حدیث آپ پڑھتے ہو اس پر عمل کرو. زندگی میں برکت ضرور آئے گی، یاد رکھیں ضرور برکت آئے گی زندگی میں اگر آپ ایک ایک حدیث پر عمل کریں. ہمارا ایک ایک قدم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہماری زندگی میں ضرور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کھانے کے متعلق. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ گرم گرم کھانے کی خواہش ہوتی ہے، جو بھی کھانا گرم گرم ہوتا ہے اس میں بھاپ نکلتے رہتا ہے، اس میں برکت نہیں. بعض لوگ کھانا گرم گرم آتا ہے بھاپ نکلتے رہتا ہے، ایسا کھانا کھاتی کہ نہیں. بلکہ حدیث میں آپ دیکھیے کہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤکل حتی یذهب بخار، اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ چلے جانے کے بعد کھانا چاہیے. کھانا گرم گرم کھانا سنت نہیں ہے، گرم گرم کا جو دھواں ہے وہ نکل جانے کے بعد کھائے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انه اعظم للبرکہ، یہ برکت ہے وہ کھانا جو نا دھواں نکلنے کے بعد کھایا جاتا ہے. تھوڑا صبر کیجیے، بعد دھواں نکلنے کے بعد کھایا جائے.
یہ برکت ہے. بلکہ کئی صحابہ جو ہے اس پر عمل کرتے تھے. غالباً فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی وہ کھانا رکھتے تھے, وہ ان کے گھر میں مہمان آتا, وہ بولتے کہ تھوڑی دیر رکو, یہ دعا جانے کے بعد تم کھانا, کیونکہ نبی کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جانے کے بعد تم کھانا کھایا کرو. تو یہ بھی نبی کی سنت ہے. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ بارش ہوتی ہے ہمارے پاس, لیکن یہ بارش میں ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کئی علماء سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے بارش کے وقت جو ہے نا تھوڑا باہر جا کے بارش کے خطرے اپنے اوپر, اپنے کپڑے کے اوپر گراتے تھے, اپنے آپ کو تھوڑا بھگاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی سنت ہے. آپ دیکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 898 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کو نکلتے تھے, اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے انہو حدیث احدکم بربی, یہ بارش اللہ کی جانب سے ابھی ابھی تازہ آ رہی ہے, اس وجہ سے میں اس بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس بارش میں برکت ہے. شروع میں جو قطرہ جو ہوتی ہے بارش کے اس میں تھوڑا بھیگنا چاہیے, یہ سنت ہے. بلکہ آپ سب بھیگا کرتے تھے, آپ سب بھیگا کرتے تھے. سعودی عرب کے عالم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جب انہوں نے حدیث پڑھی اس کے بعد بارش آنے کے بعد اپنے گھر کے باہر نکل گئے اور اپنے قطرات کو اپنے کپڑے میں گرانے لگے, بارش کے قطرات کو اپنے جسم میں گرانے لگے اور کہا کہ نبی کی سنت ہے بارش میں بھیگنا بھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے ابھی بھی تازہ یہ بارش ہمارے پاس آتی ہے. تو اسی وجہ سے نبی کی جو سنت, کیونکہ ہماری زندگی میں برکت, ہماری صحت میں برکت, سب کچھ جو ہے نا بارش کے پانی میں بھی ہے, کیونکہ بارش کا پانی اللہ کی جانب سے آتا ہے. تو اس میں جو ہے نا برکت ہی برکت. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے, بلکہ اگر کہا جائے تو کئی لوگوں کو معلوم نہیں, یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 121 عظیم سنت ہے, یاد رکھیں. ہم لوگ بھول چکے ہیں وہی کہ وضو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے کیسا, سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے, پھر کلی کرتے تھے, پھر منہ میں پانی ڈالتے تھے, پھر ناک میں پانی ڈالتے تھے, اس کے بعد چہرہ اور ہاتھ دھوتے. یہ تو آپ کو معلوم ہے ایک سنت. لیکن اگر ابو داؤد کی حدیث دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا بھی وضو کرتے تھے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے, پھر چہرہ دھوتے تھے, پھر ہاتھ دھوتے تھے, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کلی اور ناک میں پانی ڈالتے تھے, اس کے بعد سر کا مسح کرتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 121. جیسا کہ سعودی عرب کے عالم عبداللہ البخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج لوگ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. آج کئی لوگ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. کلی کرنا دو, ایک ہے کہ صورت اور ہاتھ دھونے سے پہلے آپ کلی اور ناک میں پانی ڈالتی ہیں. ایک اور سنت یہ ہے صورت اور ہاتھ دھونے کے بعد, صورت دھوتے ہی اور ہاتھ دھونے تک دھوتے ہی, اس کے بعد آپ کلی اور ناک پہ پانی ڈالیے, اس کے بعد سر کا مسح کیجئے. یہ بھی سنت ہے, ہم سے چھوٹی ہوئی نبی کی سنت ہے. جیسا کہ آپ سب وضو کبھی کبھی پورے اعضاء کو ایک مرتبہ دھوتے تھے, چہرہ کو ایک مرتبہ دھوتے تھے, ہاتھ کو ایک مرتبہ دھوتے تھے. کبھی آپ سب چہرہ کو 2 مرتبہ دھوتے تھے وضو میں, ہاتھ کو 2 مرتبہ دھوتے تھے. کبھی آپ سب چہرے کو 3 مرتبہ دھوتے تھے, ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے تھے. توضأ مرة, توضأ مرتين, توضأ 3 مرات. تینوں حدیث ثابت ہے. یعنی کہ یہ جو سنت ہے ہم سے جو چھوٹی ہوئی ہے, اس میں بھی مسلمان اس پر عمل کرے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ وراثت کے متعلق, وراثت کا مال جب ہمارے پاس آتا ہے, انسان کے پاس مال کی خواہش, ہر انسان کی مال کی خواہش ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد وراثت کا مال آتا ہے. اس باپ کا انتقال ہو گیا, لاکھوں روپے وراثت میں آ گیا, تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ جو سنت ہم سے چھوٹی ہوئی, ہم کیا کرتے ہیں بھائی بہنوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ہاں, بھائی بہنوں میں تقسیم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قانون سنیے. سورہ نساء آیت نمبر 8 اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اے لوگوں وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس وراثت کے مال سے اپنے غریب رشتہ دار کو کچھ دیا کرو. اپنا جو غریب رشتہ دار ہے اس میں سے کچھ دیا کرو. اپنی وراثت کے مال سے اپنا جو یتیم ہے اسے کچھ دیا کرو. وراثت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کو بھی دینا چاہیے, اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم ہے ان کو بھی مال دینا چاہیے. کیونکہ انسان کیا کرتا ہے, وراثت کا مال آ گیا چلو دینے کی, نہیں. نبی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بلکہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ سنت بھی ہم سے چھوٹی ہوئی. وراثت کا مال آپ کے پاس آتا ہے, کچھ بھی ہو, تھوڑا اپنے غریب بچوں کو دے دو, تھوڑا یتیم بچوں کو دے دو, اس کے بعد مال اپنے بھائی بہنوں میں تقسیم کرو. یہ سنت اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 8 میں اللہ نے واضح طور پر ذکر کرتے ہی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ آج دنیا فتنوں کا زمانہ ہے, کبھی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے, کبھی بھی انسان اس کے دل سے ہدایت, کیونکہ ہمارا دل کہاں ہے, اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان. يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ کیسے چاہے اس دل کو گھما سکتا ہے. اسی وجہ سے انسان ہر لمحے ہدایت پر ہونی چاہیے, ہر لمحے ایک مسلمان کبھی گمراہ, کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, کبھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے.
لیکن اس گمراہی سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمیشہ پڑھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے۔ یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 8 میں، سورہ نساء آیت نمبر 8 میں۔ لیکن جو سنت جو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے، سورہ نساء سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد تو مجھے گمراہ نہ کر۔ کون پڑھتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو بکر جنہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ آئے، یہ ابو بکر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے گمراہ نہ کر ہدایت کے بعد۔ اور مغرب کی تیسری رکعت، یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصل صفت الصلاۃ میں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی آیت ہم یاد کریں، کیونکہ انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ سب سے افضل جو دعا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت پر قائم کر، اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھے راستے پر قائم کر۔ یہ ہدایت کی دعا مغرب کی تیسری رکعت میں بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر، بخاری حدیث نمبر 2993، آسان عمل ہے لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا عمل ہے؟ سیڑھی میں جب آپ چڑھ کر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھے سی بات کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کیا ہے؟ اذا صعدنا کبرنا، جب آپ سے ہم چڑھتے تھے سیڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، جب آپ سب نیچے اترتے تھے بولتے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کار میں جاتی کوئی اوپر جب چڑھتی ہیں تو آپ پڑھو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ کار میں ڈاؤن میں اترتے ہیں آپ پڑھو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آپ اپنے گھر چڑھتے ہیں آپ پڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، معمولی عمل، لیکن یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں، ضرورت نہیں، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ اللہ اکبر، چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھی، اترتے وقت جو ہے نا سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، نبی کی سنت ہے۔ کب بھی آپ سب جو نا سیڑھی چڑھتے ہی کہیں بھی چڑھتے تو اس طرح دعا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ ایک صحیح مسلم حدیث نمبر 540، وہ کیا ہے کہ کئی لوگ کار میں نکلتے ہیں، ہم لوگ سفر بھی کرتے ہیں، ہماری زندگی سفر میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نفل نماز سفر میں بغیر قبلے کی جانب بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کار میں آپ بیٹھ گئے، وضو کر کے آپ بیٹھ گئے، کار کہیں بھی چلے جائے بغیر قبلے کی جانب پہ ہو، جائز ہے آپ کے لیے کہ بغیر قبلے کی جانب نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 540 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یصلی التطوع وهو راكب غیر القبلہ، آپ سے جب جو ہے نفل نماز سفر میں پڑھتے تھے قبلے کے علاوہ، قبلے کی جانب نہیں، کار کہیں جاتا وہیں پڑھتے تھے، اونٹ جہیں جاتا وہاں پڑھتے تھے، یعنی کہ آپ آٹو میں بیٹھتے ہی کہیں سفر کرنا ہے آپ کو، بس میں بیٹھتے ہی کہیں سفر کرنا آپ کو، وضو کر کے بیٹھ جائیے، جتنا ہو سکے نفل پڑھی بیٹھ کر، کوئی تکلیف بھی نہیں ہو، بیٹھ کر نفل پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی نفل نماز۔ آپ حتیٰ کہ اگر آپ اسکوٹر میں پیچھے بیٹھے ہیں، اگر آپ وضو کر کے بیٹھ گئے، آپ کو تھوڑا لانگ سفر کے لیے جانا ہے، 2 رکعت سنت بیٹھے بیٹھے پڑھی، قبلے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کار میں جاتی 2 رکعت سنت بیٹھے بیٹھے پڑھی، آسان عمل ہے، یاد رکھیں نبی کی سنت پر عمل کریں گے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ چھوٹی چھوٹی عمل پر، نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت پر آپ عمل کریں گے یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرا فائدہ تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو میں بتانا چاہتا تھا، یعنی کہ نبی کی جو بھی سنت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج خطبے کا جو خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے سن رائز ہونے کے بعد، زوال ہونے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی وقت آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری جو سنت ہے وہ ہے کہ فجر نماز کی سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر 1-2 منٹ لیٹ کر جو ہے نا پھر مسجد کو جانا چاہیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تیسرا جو ہے نا جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شور بیوی میں کہیں بھی، اسی وقت 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کافرون ہم کا مطلب یہ ہے ہم کفر کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم شرک کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر سورہ کافرون پڑھ کر سوئیں گے گویا کہ اگر توحید پر ہم سوتے ہیں اسی حالت میں ہماری موت ہو تو توحید پر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے تشہد میں ہم اپنی انگلی کی طرف دیکھیں گے، اس کے علاوہ پوری نماز میں ہم سجدے کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ
سورہ کہف کی 10 آیتیں ہر مسلمان کو یاد کرے, ہر مسلمان بچہ یاد کرے, کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اسی طرح جب بھی ہم سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اس کے فوری پڑھے سبحان رب الاعلیٰ. اسی طرح مسواک, ہمیشہ مسواک کریں, اپنے گھر میں مسواک رکھیں تہجد کے وقت. ایک تو جب روم میں جب بھی آپ چاہتی تو مسواک کرتے رہیے. جب آپ مسواک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی, آپ سب کھانے سے پہلے الحمدللہ پڑھتے تھے, پھر بسم اللہ پڑھتے تھے. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنا, یہ بھی نبی کی سنت ہے. اسی طرح جب کھانا گرم ہے اس میں سے بھاپ نکلتا ہے, افضل ہے کہ نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ بھاپ نکلنے کے بعد اگر کوئی مسلمان کھانا کھاتا ہے جس میں برکت ہے تو آپ سب نے فرمایا. اسی طرح بارش کے وقت بھیگنا یہ بھی نبی کی سنت ہے, کیونکہ تازہ پانی اللہ کی جانب سے آتا ہے. اسی طرح ہم وضو کرتے ہیں, سب سے پہلے ہاتھ دھوتی ہیں, اس کے بعد کلی کرتی ہیں, اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتی ہیں, اس کے بعد چہرہ دھوتی ہیں, اس کے بعد ہاتھ دھوتی ہیں. یہ ایک سنت ہے. ایک اور جو سنت یہ ہے, ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے, اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے, اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, کلی کریں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے, اس کے بعد سر کا مسح کریں گے. یہ بھی سنت ہے ابو داؤد کی. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے, وراثت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس وراثت کے مال سے اپنے قریبی رشتے دار کوئی ہے ان کو دینا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے, جب بھی ہم سیڑھی چڑھتے ہیں یا کار میں اوپر جاتی ہیں کبھی اللہ اکبر ہم کو پڑھنا چاہیے. جب بھی ہم نیچے اترتے ہیں, چاہے کار میں ہو, بریک میں ہو, سیڑھی میں ہو, کہیں بھی ہو, ہم کو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب ہم نفل نماز ہم پڑھتے ہیں, نفل نماز جب بھی خاص طور پر سفر میں بغیر قبلے کی جانب بھی نفل نماز پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح ہدایت کی جو دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تعالی ہم کو گمراہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر. یہ دعا مغرب کی تیسری رکعت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. بلکہ یہ حدیث بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اے لوگوں میری سنت کو بھی لازم پکڑو, خلفاء راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑو. خلفاء راشدین میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اس طرح دعا کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں ربنا, یہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے, تمام لوگ اس کو یاد کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل اللهم إنا نعوذ بك من كل شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.